لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں، دوستوں، مسلمان بھائیوں، چند گزارشات عرض کرنیاں. اللہ خالق و مالک حق بیان کرن سمجھن اور اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. بطور ذمہ دار تحصیل سہیوال PPSC آپ دے سامنے مخاطباں اج دا یہ پروگرام جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈی یونین مجوکا دی طرفوں انعقاد کیتا گیا ہے اور اس حال نو شادی حال نو منتخب کیتا گیا ہے. بہت ساری وجوہات ہیں انہاں دی خوش قسمتی مالکاں دی کہ اللہ تے اللہ دی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذکر خیر واسطے اس حال نو منتخب فرمایا. بزرگوں، دوستوں، مسلمان بھائیوں، اللہ دی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ولادت با سعادت دا بابرکت مہینہ ہے جس دا نام ربیع الاول ہے. ربیع الاول دا معنی ہے پہلی بہار، یعنی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی اس دنیا تے تشریف آوری تو پہلے کسی بہار دا کوئی وجود ہی کوئی نہ. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ظہور ہویا اس کائنات تے. اللہ خالق و مالک نے اس نو بہار رکھیا، نہ رکھ دیتا پہلی بہار، یعنی دنیا دے اندر پہلے کسی بہار دا وجود ہی کوئی نہ. دوستو، جو اج دا موسم ہے اے بھی بہار ہے، چند دنہ تک آون آلہ موسم بھی بہار ہے، اور تسی سمجھ دے ہو کہ موسم بہار اپنے اندر کتنی خوش دامنی رکھدا ہے، پاکیزگی رکھدا ہے، اور انسان اپنے وجود نو کتنا ہلکا محسوس کر دے، خوش طبع محسوس کر دے. گویا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمن تو پہلے ہر طرف انہیرا ہی انہیرا ہا، اور روشنی دا وجود کوئی نہ، بہار دا وجود کوئی نہ. اللہ دے محبوب دا ظہور ہویا. اللہ نے اعلان فرمایا، اے محبوب تو کائنات دے اتے قدم رنجا فرما رہے ہو، میں کائنات نو بہار جیسا موسم عطا کر رہا ہوں. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے آمن دے نال اس روئے زمین تے بڑی بڑی جگہ تے بہار آئی. وقت مختصر ہے، بہرحال اللہ خالق و مالک دے خود بیت اللہ شریف گھر دے اندر بہار آمنہ دے لال دی وجہ تو آئی. اللہ دی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی وجہ تو سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ دے گھر بہار آئی، حضرت عبداللہ دے گھر بہار آئی، حضرت عبد المطلب دے گھر بہار آئی، حضرت ابو طالب دے گھر بہار آئی، حتیٰ کہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر بہار حضور دی وجہ تو آئی. بہت سارے ایسے مقامات ہیں، بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جنہ دے گھر اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی وجہ تو بہار آئی. تو دوستو، اسی خوش نصیب ہاں کہ اللہ خالق و مالک نے سانو اس اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی تے غلام بنایا ہے.
بڑے عرصے تو سندے رہندے ہو، اساں بھی پڑھیا سنیندے بھی ہاں سندے بھی ہاں کہ اللہ دی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو حسن و جمال لے کے آئے روح زمین تے کسی نو حسن و جمال عطا نہیں ہویا۔ اللہ دی محبوب جو شانہ لائے کے آئے کسی نبی اور رسول نو او شانہ عطا نہیں ہویاں۔ اللہ دی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لائے کے آئے اس طرح دی کتاب کسی نبی اور کسی رسول نو عطا نہیں ہوئی۔ لیکن دوستو اے چیزاں او ہیں جیڑیاں اسی کلمہ گو تو کجا غیر مسلم ہی مندے، غیران دا بھی ایمان ہے، حضور دا کلمہ نہ پڑھنا لیا نہیں مننے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے حسن و جمال دیتا ہے کسی نو ہور عطا نہیں ہویا۔ اور غیران نے گواہیاں دیتیاں کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ با اخلاق بھی ہیں، آپ با کردار بھی ہیں۔ یہ خوبیاں وہ ہیں جیڑیاں 14 صدیاں تو اسی سندے آ رہے ہیں۔ دوستو اے خوبیاں او ہیں جیڑیاں غیر بھی مندے ہیں۔ اسی تا کلمہ گو ہاں، امتی ہاں، غلام ہاں، او اے خوبیاں حضور دیاں غیر مسلم بھی مندے ہیں۔ لیکن گل تھوڑی جے یگے ہے، حضور آئے لیکن حضور آمن دے نال ایک ایسی چیز لائے کے آئے جس دے بارے اللہ خالق و مالک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ۔ اللہ دی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے نہیں، کوئی اور چیز بھی لائے کے آ رہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز ساڑھے الفاظ اور سادے لفظاں دے اندر جس دا نا ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نظام مصطفیٰ وہ نظام ہے کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے حکم دے مطابق جد اپنی قوم نو، برادری نو، رشتہ داراں نو اس نظام مصطفیٰ دی طرف بلایا، بہت کم لوگ ہاں جنہ لبیک آکھیا، بہت کم لوگ ہاں جنہ اس نظام نو قبول کیتا، جنہ نے اس نظام نو قبول کیتا۔ کوئی ابو بکر صدیق بن گیا، کوئی عمر فاروق بن گیا، کوئی عثمان غنی بن گیا، کوئی علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس نظام مصطفیٰ کو قبول کیا۔ تو دوستو حضور صرف آئے نہیں، حضور وہ نظام بھی لے کے آئے جس نظام کے اندر ہماری یہ دنیا بھی سنور سکتی ہے، آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ میلاد تو ہم مناتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور حضور کی شان وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا حسن و جمال تو غیر بھی مانتے ہیں، صدیق اور امین تو وہ، صادق اور امین تو غیر بھی مانتے ہیں، با اخلاق با کردار وہ بھی مانتے ہیں، یہاں تک گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے کبھی کسی غیر محرم کی طرف اٹھ کے نہیں دیکھا۔ اور یہ باتیں تو غیر بھی مانتے ہیں، لیکن دوستو بات یہ ہے کہ حضور کے نظام کو مانا جائے، اس نظام کو اپنے اوپر طاری کیا جائے جو نظام اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ وہ نظام مصطفیٰ کیسا نظام مصطفیٰ ہوگا جب غیروں نے آپ کے چچا جان کے سامنے آ کے عرض کی کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجوں کو سمجھاؤ، یہ اگر خوبصورت ترین عورت سے نکاح کرتا ہے، جس عورت کے بارے میں یہ کہے ہم اس سے نکاح کروا دیتے ہیں، جتنی دولت یہ چاہے ہم وہ دولت بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا چاچا جان سن لو، یہ وہ نظام ہے، اگر میرے ہاتھ پہ یہ سورج رکھ دے، دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دے، لیکن میں پھر بھی اس سے باز آنے والا نہیں ہے۔ تو دوستو اس نظام کے بارے میں سوچو، تمہاری عمریں، ہماری عمریں، ہمارے آباء و اجداد اس ملک کے اندر کتنی عمریں گزار گئے، ہمیں کتنے دھوکے دیے گئے، کتنے فریب دیے گئے اور کتنے لولی پاپ دیے گئے۔ آ جاؤ ہمارے جھنڈے کے اندر، آ جاؤ ہمارے جھنڈے کے اندر، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ لیکن کیا ہوا 75-76 سالوں کے اندر؟ کیا ہم نے تبدیلیاں دیکھی؟ کچھ نہیں، ملے گا بھی کچھ نہیں، حاصل بھی کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ ہمارے دردوں کی دوا برطانیہ کا نظام نہیں ہے،
ہمارے دردوں کی دوا امریکی نظام نہیں ہے، ہمارے دردوں کی دوا اگر ہے تو وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے درد تب ہی دور ہوں گے، ہماری بھوک تب ہی دور ہوگی، ہمارا یہ افلاس تب ہی دور ہوگا، اور ہمارے ملک کا نظام اس وقت ہی تندرست ہوگا، صحیح ہوگا، جب اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کا سورج طلوع ہوگا۔ 71 یا 70 کی اسمبلی بزرگ جانتے ہیں، جس پارلیمنٹ کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اور اس وقت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ جمعیت علماء پاکستان کے صدر تھے، جمعیت علماء پاکستان کے آپ صدر تھے۔ آپ کی محنتوں اور کوششوں سے اللہ خالق و مالک نے جمعیت علماء پاکستان کو اتنا عروج عطا فرمایا کہ آپ کی صدارت کے اندر صرف اور صرف 7 علماء پارلیمنٹ میں پہنچے، 7 علماء پارلیمنٹ میں پہنچے۔ آج آپ بھی ہمیں کہتے ہو تم جا کے وہاں کیا کر لو گے، تم چلے گئے 1-2 تمہارے تو کیا ہوگا۔ وہ 7 علماء اس اسمبلی کے اندر پہنچے، انہوں نے اس ملک کی نہیں دنیا کی کایا پلٹ کے رکھ دی، اور لکھوا کے رہے کہ قادیانی کافر ہے، مرتد ہے، کافر رہے گا، مرتد۔ کیا سمجھتے ہو علماء کو کچھ پتہ نہیں سیاست کا؟ علماء کچھ کر نہیں سکتے، علماء کچھ جانتے نہیں ہیں۔ تمہاری زبانوں پہ بھی صبح روز یہ الفاظ ہوتے ہیں، یہ مولوی کیا کر لیں گے؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان 7 جمعیت علماء پاکستان کے علماء نے کیا کیا تھا؟ یہ ان کا کارنامہ ہے کہ نہیں؟ مانتے ہو؟ یا قادیانیوں کو بھرا بہن کہتے ہو؟ اور بھائی بہن کہنے والے ہو تو پھر نہ بولو، اگر یہی کہتے تو پھر بولو کہ ان 7 علماء کا کردار تھا، ان کی عظمت کو آج بھی سلام ہے۔ اے قائد ملت اسلامیہ شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگان خواجہ پیر محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی عظمت کو بھی سلام ہے کہ آپ کی صدارت کے اندر علماء پاکستان نے، جمعیت علماء پاکستان کے علماء نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ کل میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، افتخار چودھری سابق چیف جسٹس، وہ بھی اس پہ لب کشائی کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر قادیانیوں کے کتنے بیج ہیں، ان کے کتنے سپورٹر ہیں اس ملک کے اندر۔ وہ کبھی ہمیں تنگ کرتے ہیں، کبھی حکومت کو تنگ کرتے ہیں، کبھی کسی کو جس طرف سے بھی انہیں کوئی خطرہ ہوتا ہے وہ اس سوراخ کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن سلام ہے امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمت کو کہ آپ نے کہا خبردار، اب وہ سوراخ بند نہیں ہو سکتے، اب ہم تمہارے سر پہ ڈنکا چلائیں گے، سوٹا چلائیں گے، اور ہر جگہ تمہارا پیچھا کریں گے، اس لیے کہ اس قربانی کے پیچھے ہمارے علماء کا کردار شامل ہے۔ تو یہ نظام مصطفیٰ دوستو ایسے نہیں آئے گا کہ ہم علماء کو برا بھلا بھی کہیں، رات دن علماء پہ تبصرے بھی کریں، اور پھر کہیں کہ یہ کیا کر لیں، ان کے پاس کیا ہے۔ تو میں اسی پارلیمنٹ کی تاریخ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ 7 علماء نے دنیا کی کایا پلٹ دی۔ یہود و نصارہ کو پتہ چل گیا کہ ہمارے اس پروردہ بچے کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اس لیے دوستو، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن نہ کسی کو گرانا ہے، کسی کو گرانا مقصود نہیں ہے، ہمارا بہت عظیم مشن ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر نہیں پوری روئے زمین پہ نظام مصطفیٰ کے پرچم کو بلند کرنا۔
نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کو برا بھلا کہیں، ہر ایک سے بدلہ لینے کی کوشش کریں۔ ہمارے سردار، ہمارے امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ کے گئے ہیں، یا اللہ انہاں نو چن بھی لائے، انہاں نو گن بھی لائے، انہاں نو چن بھی لائے، انہاں نو گن بھی لائے۔ کم جنہاں نے قید تنہائی وچ رکھیا انہاں نو نہیں، جنہاں بیڑیاں پنہائیاں انہاں نو نہیں، فرمایا اے اللہ جنہاں نے تیرے دین دا رستہ روکیا ہے اور جنہاں نے تیرے نظام مصطفیٰ کا راستہ روکا ہے، اے اللہ ان کو گن بھی لے، ان کو چن بھی لے اور علیحدہ علیحدہ ذلیل کرنا، علیحدہ علیحدہ ذلیل کرنا، علیحدہ علیحدہ ذلیل کرنا۔ نواز شریف نے قادیانیوں کو بہن بھائی کہا، دین کا راستہ روکنے کی کوشش کی، ذلیل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ذلیل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ اس مرد کلندر کی دعا کا اثر ہے۔ یہ نہیں کہا مولا انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیے ہیں، فرمایا نہیں، عرض کی مولا انہوں نے تیرے دین کا راستہ روکا ہے اور وہ اپنی بھوگیاں بھوگ رہے ہیں، ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اگر انہوں نے نظام مصطفیٰ کا راستہ نہ روکا ہوتا، خدا کے نظام کو اور دین مصطفیٰ کے راستے کو نہ روکا ہوتا تو آج کوئی قید تنہائی میں نہ ہوتا۔ آج وہ ایک بچہ تو یاد آ رہا ہے ایک سیاستدان کا، لیکن جن ماؤں کے لخت جگر کے سینوں پہ اس ظالم نے گولیاں چلائی تھی وہ کسی کو یاد نہیں۔ رمضان المبارک کی حالت میں مسجد رحمت للعالمین کے اندر روزے داروں کو شہید کیا گیا، وہ کسی کو یاد نہیں۔ دوستو یہ اپنا خود جو ہے بویا کاٹ رہے ہیں۔ ہمارے امیر المجاہدین دعا کر کے گئے، اے اللہ انہوں گنوی لائے چنوی لائے، اے اللہ انہوں علیحدہ علیحدہ کر کے ماری تاکہ انہوں پتہ لگے کہ دین دا رستہ روکنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ دوستو آج اگر ہم تحریک لبیک کو ووٹ نہیں دیں گے، تحریک لبیک کی سپورٹ نہیں کریں گے تو مجھے بتاؤ کہیں ہم بھی ان لوگوں میں تو شمار شامل نہیں ہو رہے جو دین کا راستہ روک کے طغیانی اور برطانوی سامراج کے نیچے لیٹ رہے ہیں۔ ذرا سوچنا ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، یہ راستہ رکنے والا نہیں ہے۔ نظام مصطفیٰ کا سورج طلوع ہو کے رانا ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ہمارا کتنا کردار ہے، ہمارا کتنا کردار ہے۔ میرے برادری کے ایک لوگ نے صاحب نے مجھے فون کیا کہ آؤ میٹنگ ہے، میں نے کہا کس کے بارے میں؟ کہتے ہیں ووٹوں کے بارے میں مشورہ کرنا ہے۔ میں نے کہا میرا فیصلہ یہیں سے سن لے، میرا ووٹ مرتے دم تک تحریک لبیک کا ہے، تحریک لبیک کا ہے، نظام مصطفیٰ کے لیے ہے۔ دوسری برادری کو بتا دینا یہ میرا فیصلہ ہے، تم نے جو کرنا ہے وہ وہی کر لینا۔ اور اس نظام کے لیے برادریاں نہیں دیکھی جاتی، اور نظام مصطفیٰ کے لیے مامے چاچے تائے کو نہیں دیکھا جاتا۔ اس کو نہ دیکھو، اس نظام کے بارے میں سوچو۔ ہماری اولادیں اگر انہی کی، میں سوچتا ہوں کبھی کبھی یہ بلاول ہمارے ہاتھوں میں پیدا ہوا، اس کی ماں کی شادی ہوئی ہمیں پتا ہے، سارا دیکھا ہے، سارا کچھ۔ آج ہماری بدقسمتی کہ وہ وزیر خارجہ بھی رہا ہے، اور آگے ہماری بدقسمتی کہ وہ ہمارا وزیر اعظم بننے کے لیے بھی تیار ہے۔ کبھی سوچا کرو دماغ کے ساتھ، کیا ہماری نسلیں، ہماری اولادیں انہیں خاندانوں کی غلام رہیں گی ہمیشہ کے لیے؟ تو میلاد مصطفیٰ کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ حضور کا حسن و جمال بیان کیا جائے، حضور کا اخلاق اور کردار بیان کیا جائے، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو غیر بھی مانتے ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کے اسوہ حسنہ پہ چلو، حضور جو نظام لے کے آئے حضور کو نہ مانو، حضور کو بھی مانو، حضور نے جو کہا ہے اس کو بھی مانو۔ حضور نور علی نور ہیں،
آمنا وصدقنا. حضور با اخلاق با کردار ہیں. آمنا وصدقنا. حضور جیسا روئے زمین پہ کوئی نہیں آیا. آمنا وصدقنا. لیکن آگے ہم خاموش ہو جاتے ہیں کہ حضور جو نظام لے کے آئے اس پہ بھی ہم لبیک کہتے ہیں. تو بطور ذمہ دار PP80 میں آپ سے مخاطب تھا. یہی پیغام آپ کو دینا تھا اور ہم نے یہ حال بھی اسی لیے منتخب کیا. وہ مسجدوں میں ہم لبیک کا نعرہ مارے، مولوی کو خطرہ پڑ جاتا ہے میری امامت چھین رہے، کمیٹی کو خطرہ پڑ جاتا ہے انتظامیہ ہمارے اوپر FIR نہ کر دے. روک لو، ہمیں کہاں سے روکو گے؟ ہم روڈوں پہ بھی آئیں گے، ہم شادی حالوں میں بھی آئیں گے، انشاءاللہ ہم مسجدوں میں بھی آئیں گے. تمہارے غلام بن کے نہیں، حضور کے دین کی طاقت اور پاور کے ساتھ آئیں گے، نظام مصطفیٰ کی طاقت اور پاور کے ساتھ آئیں گے. اللہ خالق و مالک ہم سب کو اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی اور غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا